کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، رمضان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام باہر رمضان ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں آپ کا مقدر فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور درود پاک پڑھنا یہ قبولیت دعا کا سبب بھی ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں تو پتہ چلا کہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہیں، اور بابرکت ساعتوں میں الحمدللہ خوب عبادتیں بھی کر رہے ہوں گے، نوافل کی کثرت بھی کر رہے ہوں گے، درود پاک بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور سحری، افطاری اور اس کے علاوہ دیگر عبادتیں ہیں جو اس مبارک مہینے کے اندر کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مبارک مہینے کی تلاوت قرآن کو، روزے کو، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ پروگرام بہار رمضان میں الحمدللہ ہم کچھ سیگمنٹ بھی لاتے ہیں، اور بہت زبردست دلچسپ گفتگو بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ کسی خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو بھی ہماری ہوا کرتی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت ساری گفتگو کریں گے، اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا انشاءاللہ، بہت ہی لطف و سرور حاصل ہوگا۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں تشریف فرما ہے ہمارے مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب، حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی ہیں، حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اور ہمارے دو نعت خوان اس پروگرام میں شروع سے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے دو نعت خوان ہیں، تنویر بھائی بھی ہیں، اصغر علی بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان سے بہت پیارے پیارے کلام بھی ہم سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، ناز یہ انداز ہمارے
خسارے نہیں ہوتے ورنہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، الحمدللہ بہت پیارا بھی کلام سنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اس کلام میں اگر آپ اس کے اشعار پر غور کریں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں۔ آقا ہمارے قاسم نعمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمیں عطا فرماتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان نعمتوں کو کھاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ کس قدر ماہ رمضان میں نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دیگر دنوں کے مقابلے میں الحمدللہ روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر سحری میں ماشاءاللہ الگ الگ انواع اقسام کے کھانے گھروں کے اندر پکائے جاتے ہیں۔ افطاری کے اندر بھی ماشاءاللہ مختلف طرح کی ڈشیں ہمارے یہاں بنائی جاتی ہیں، مختلف طرح کے فروٹس ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک کھانے پینے کا اچھا سلسلہ رہتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں اللہ پاک کے کرم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے جی آپ جی کو جی جی بالکل وہ بڑی پیاری بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نیکیوں کا تذکرہ رمضان کے حوالے سے پڑھتے ہیں جی جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ رمضان میں عبادت کی کثرت کرتے تھے، اور ساتھ میں ایک چیز اور تھی، ایک تو ہے تلاوت قرآن کی کثرت۔ آپ ہر رات بلکہ ہر دن میں جبریل امین کے ساتھ آپ دور کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک تذکرہ اور ہے کہ آپ سخاوت بہت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت، اور آپ کی یوں تو سخاوت عام تھی، رمضان میں اور سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث پاک کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آپ کی سخاوت تیز ہوا کی سخاوت سے بھی زیادہ۔ ہے کیا کہنا ہے۔ اصل میں ہوا جو ہے اس کی سخاوت ہر چیز کو عام ہے۔ ہوا کے بغیر بارش نہیں ہوتی ہے، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں ہوتا ہے، ہوا جاندار کو بھی، ذی روح کو بھی، غیر ذی روح کو بھی، ہر ایک کو نفع پہنچاتی ہے۔ صحیح ہے۔ ہوا کے ذریعے کھیت کھلیان پھلتے پھولتے ہیں، ہوا کے ذریعے درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ تو ہوا کی فیاضی جو ہے یہ ہر ایک کو عام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس ہوا کی سخاوت سے بھی زیادہ ہے۔ کیا کہنا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا رمضان میں سخاوت کی کثرت کیوں ہے، آقا کریم کیوں فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک بڑا لطیف نکتہ ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے تذکرہ کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، کثیر ہو جاتی ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی کثرت، جی یہ اللہ پاک کی صفت جواد کا ایک سمجھ لیجئے ظہور ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی صفت جواد کے مظہر عتم ہیں، تو اس لیے رمضان میں سخاوت ہوا سے بھی زیادہ آپ کی تیز ہوا کرتی کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی صدقہ ہے، مطلب لوگ الحمدللہ کھا رہے ہیں میرے آقا کا۔ افطاری کے آپ اس کو صورت میں دیکھ لیں، سحری کی صورت میں دیکھ لیں، الحمدللہ یوں لوگوں کے دسترخوان بچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ میں آپ کو ایک دو فضیلتیں آئیے سناتا ہوں تاکہ مزید روزہ رکھنے کا ذہن بنے۔ اس طرح کئی لوگ ایسے ہوں گے جو سستی کی وجہ سے یا تھکاوٹ کا بہانہ لگا کر کے وہ ہو سکتا ہے روزے نہ رکھتے ہوں، تو آئیے ان کے لیے میں کچھ فضائل، مزید سب کے لیے فضائل ہیں لیکن ایک ترغیب بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرے۔ کی مسافت آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فضیلت سنیے، آقا فرماتے ہیں روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین،
یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ اپنے رب کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو بقیہ روزے رہ گئے ہیں نیت کریں کہ پورے پورے انشاءاللہ وہ رکھیں گے، اور جو خدا نخواستہ پیچھے کوئی اگر روزہ چھوٹا ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کی بھی قضا کریں گے اور اس کو رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام میں کوئی ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے زبان کی تیزی، ایک ایسا مرض جو بہت یہ سمجھیے کہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بے صبری کی وجہ سے بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، یا بعض اوقات لڑائی کے وقت جو ہے سب سے پہلے جو چیز کام کرتی ہے زبان، اور زبان ایسی ہے کہ یہ لڑائی کی شروعات کرواتی ہے، اور اس کی وجہ سے دیگر اعضاء آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو گالی دی زبان سے، اب پٹائی آپ کی کوئی کرے گا سامنے، آپ نے کسی کو گالی دی وہ آپ کو مارے گا، کہاں مارے گا؟ آپ کی کمر پہ مارے گا، آپ کے سر پہ مارے گا، آپ کے منہ پہ مارے گا، لیکن زبان کی پٹائی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دوسروں کو پھنسا دیتی ہے اور اب خود اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ تو یہ زبان ایسی ہے کہ جو زبان جب چلتی ہے تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بعض اوقات لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہوئے چلی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان کا جو زخم ہے تلوار کے زخم سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو اس لیے زبان کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور کن کن کاموں میں استعمال کرنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے احمد رضا مدنی صاحب۔ قاری صاحب سے میں شروع کروں گا، اس ٹاپک پر کچھ گفتگو فرمائیں زبان کی تیزی کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، جس طرح انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں، جو پارٹس ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، جی وہیں پر یہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس پر اگر بندہ غور کریں تو یوں سمجھ لیں کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ زبان اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس زبان کو چلانے کے لیے، سلامت رکھنے کے لیے کہ کوئی سروس کی ضرورت ہو تو کوئی پیٹرول کی ضرورت ہو، آسانی کے ساتھ یہ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ ایک ہمارے پاس امانت ہے نا، اور جب یہ امانت ہے تو پھر اس کو اللہ کی رضا کے مطابق ہی استعمال کیا جائے گا، نہ کہ اپنی مرضی سے اس کو جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا بول دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زبان سے انسان جو بھی بات نکالتا ہے، ٹھیک ہے، زبان یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے، اور اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے انسان دوزخ کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ قرآن اور احادیث کے اندر زبان کی حفاظت کے حوالے سے سخت تاکید بھی آئی ہے، جیسا کہ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ ترجمہ، جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی ہم جب زبان سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں یا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو سیدھی جانب جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور دل کی جانب یعنی کہ بائیں جانب الٹی جانب جو ہے تو وہ برائی لکھتا ہے وہ فرشتہ۔ آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے یہ جو زبان ہے بولنے کے لیے، تو ایسا نہیں کہ ہم بول کے نکل گئے، ہم جو بھی بول رہے ہیں، چاہے اچھا بول رہے ہیں یا برا بول رہے ہیں، چاہے نیکی کی بات بول رہے ہیں یا گناہ کی بات اپنی زبان سے بول رہے ہیں، فرشتہ ہر چیز لکھ رہا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم حدیث کی طرف جائیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نجات کیا ہے، یعنی چھٹکارا کس چیز کے اندر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امسک علیک لسانک، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا۔ اب دونوں حدیث سے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی یعنی زبان کو قابو میں رکھنے سے مطلب، یا زبان کو روکے رکھنے سے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لب کو سیلیں اور کچھ بولے ہی نہیں، جی۔ بلکہ وہ کہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حدیث کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کریں، اچھی بات کہیں، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہیں۔ صحیح۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں توجہ دلائی، کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء
زبان کے سامنے یوں سمجھ لیں منت سماجت کر کر اس سے عرض کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیوں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ نفع نقصان کا سارا جو تعلق ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، صحیح۔ اگر زبان اچھی بولے گی ٹھیک ہے تو دیگر اعضاء بھی وہ سلامت رہیں گے، اور زبان اگر بری بولے گی یعنی سامنے والوں کے دل توڑ دے گی تو خود تو بول کے وہ چھپ جائے گی، دیگر اعضاء کو سب بھگتنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کون افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سبحان اللہ۔ یعنی یوں سمجھ لے مسلمانوں میں افضل وہ مسلمان ہے یا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ اور میں غور کریں کہ ہماری زبان سے دوسرے مسلمانوں کی کتنی عزت محفوظ رہتی ہے، تو لہٰذا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں جس میں بھلائی ہو، نیکی ہو، ٹھیک ہے، اور ورنہ تو پھر خاموش رہیں۔ یہ سمجھیے کہ گونگا فائدے میں اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو کہ وہ مطلب زبان کی جو آفتیں ہیں، اتنی زیادہ زبان کے ذریعے سے برائیاں ہوتی ہیں، وہ اس سے کم محفوظ تو ہے، نہ بول کر جو ہے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ رہا ہے۔ تو زبان کی بڑی آفات ہے۔ مجھے احیاء العلوم کے حوالے سے یاد آ رہا ہے، امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے خاموش شہزادے میں اس روایت کو نقل کیا ہے احیاء العلوم کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے بعض حواریوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس سے جنت ملے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے۔ فرمایا کبھی مت بولو اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ سیدی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی نہ بولو، ایسا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اچھی بات کے سوا پھر کچھ مت بولو، یعنی جنت چاہیے تو جنت میں جانے کے لیے زبان بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کو ہم نے اچھے کاموں کے اندر لگایا تو پھر یہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی، اور خدا نخواستہ ہم نے اس کو ان کاموں میں لگایا جن میں نہیں لگانا چاہیے تو پھر یہی زبان ہمیں دوزخ کی تہہ تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو اس لیے کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کیسا بول رہے ہیں، اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کسی کو بولنا آ گیا نا، بولنے کا ڈھنگ آ گیا، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ زبان کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب۔ مصباحی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آج کا ٹاپک ہمارا ہے زبان کی تیزی، اور ماشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے قاری صاحب نے بیان کی ہے، تو مزید کچھ خاموشی کے فضائل اور مزید ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، رضا بھائی نے کافی حد تک اس پر گفتگو کی کہ زبان کی حفاظت کس انداز میں، زبان کے کیا کیا وبال ہیں، اور زبان سے کس طرح گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ اب زبان کی حفاظت کیسے ممکن ہو، کیا طریقہ اپنائیں کہ زبان ہماری گناہوں سے محفوظ ہو جائے؟ صحیح۔ تو اس کے لیے پریکٹیکلی بھی ہمیں کوشش کرنا ہوگی، بلکہ ہمارے یہاں سے مراد مدنی ماحول کے اندر تو باقاعدہ لکھ کر کے گفتگو کرنا، اشارے سے گفتگو کرنا، اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے تاکہ کم از کم زبان کا استعمال ہو۔ صحیح۔ زبان کا استعمال کم ہوگا تو وہ امام غزالی نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، جو زیادہ بولتا ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ بولنے والا بہت سارے ہو سکتا ہے ایسی چیزیں بول بیٹھے جس سے وہ گناہ میں پڑ جائے، اس لیے کم بولنے ہی میں عافیت ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اس بات کو بتاتی ہیں کم بولنا ہی بہتر ہے۔ صحیح۔ میں یہ عرض کروں گا ناظرین کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم بولیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کم بولیں؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو کوشش کریں وہ تمام فضائل جو کم بولنے کے حوالے سے آئے ہیں ان کو کوشش کر کے کچھ نہ کچھ فضائل پڑھیں۔ اصل میں ہوتا یہ کہ جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن آٹومیٹیکلی اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ آئیے اسی لیے میں کچھ فضائل جو خاموشی کے بارے میں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الصمت حکم وقلیل فاعلہ، خاموش رہنا یہ حکمت ہے لیکن اس کے کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا من یتکفل لی بما بین لحیتیہ ورجلیہ اتکفل لہ بالجنہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، مفہوم حدیث، مضمون حدیث اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی مومن
مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے آقا قاسم جنت ہیں، قاسم نعمت ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کسی نے کہا ہے نا، مالک کونین ہیں، گو گو پاس پاس کچھ کچھ رکھتے رکھتے نہیں، نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ خالی ہاتھ میں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی کوئی مجھے اگر گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ 2 چیزیں علی بھائی بڑی انٹرسٹنگ ہے نا، بھائی 2 چیزیں ہیں صرف، ان کی حفاظت اگر بندہ کر لے، ان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، تو پھر آقا کریم کی طرف سے جنت کی بشارت اس کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے 2 جبڑوں کے درمیان میں جو ہے، اور ایک ہے جو 2 ٹانگوں کے درمیان میں، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت اگر بندہ کر لے تو پھر آقا کریم کی طرف سے اس کے لیے یہ مزدہ ہے کہ فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور علی بھائی حضرت یونس علیہ السلام، جی، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا۔ اب جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو آپ خاموش، ایک عرصے تک آپ خاموش رہے، آپ بولے نہیں، بلکہ آتا ہے طویل عرصے تک آپ خاموش رہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اسی زبان نے، اسی بولنے نے مجھے مچھلی کے پیٹ تک پہنچا دیا۔ حالانکہ انبیاء اکرام معصوم ہیں، جی، ان سے گناہوں کا صدور پاسبل نہیں ہے، جی، لیکن یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ایک نبی اس طرح کی بات ارشاد فرما رہا ہے تو پھر ہم اور شما، ہم اور آپ تو کس جگہ، ہمارا تو کوئی شمار نہیں۔ اس لیے زبان کو احسن انداز میں استعمال کریں، اس کے علاوہ زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ نے سنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم المؤمن صموتا وقورا فدنوا منہ فإنہ یلقن الحکمہ۔ جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جو خاموش ہے، باوقار ہے، تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ سبحان کیوں؟ اللہ، فَإِنَّهُ يُلَقَّنُ الْحِکْمَةِ، اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا خاموشی کے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص بہت زیادہ بول رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، مفہوم مضمون حدیث ہے کہ تیری زبان کتنے پردوں میں ہے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ 2 ہونٹ ہیں اور ان کے پیچھے دانت ہیں۔ فرمایا کیا یہ 2 ہونٹ اور بقیہ دانتوں کا پردہ تیری زبان روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، پھر ہمارے اسلاف کا بھی انداز دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو ہاتھ سے کھینچے ہوئے ہیں، اور پھر آپ اپنی زبان سے کچھ کلام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ حالت دیکھی تو پوچھا حضور آپ یہ زبان کیوں اپنے ہاتھ سے کھینچے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اس زبان نے مجھے ایسی جگہ تک پہنچا دیا جہاں تک جانا نہیں چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم کی روایات اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء اکرام معصوم ہیں، صحابہ اکرام کے معصوم ہونے کا قول تو نہیں کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام محفوظ عن الخطا ہیں، صحیح، لیکن پھر بھی ان کا انداز ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جو اس قدر اعلیٰ ہستیاں ہیں وہ اس طرح کا انداز اپنا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ایک بات کہی جاتی ہے خیر الکلام ما قل و دل، سبحان اللہ، جسے ہم کہیں گے کہ شارٹ ہو بٹ کیوٹ ہو، کیا بات ہے، مختصر ہو لیکن پیارا ہو، قلیل و انشاءاللہ۔ پردلیل، جی قلیل ہو پردلیل ہو، ماشاء اللہ، لیکن جب یہ اس طرح کی گفتگو ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے۔ جی، اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں نا جی، رضا بھائی، بولنے کے چکر میں کئیوں کے دل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کئیوں کے ساتھ کس کے راز فاش کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، عجیب طرح کی ہماری بسا اوقات گفتگو ہونے لگتی ہے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو خاموش رہتا ہے وہ کام بھی زیادہ کرتا ہے، پرسکون بھی زیادہ رہتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ پریکٹیکلی ثابت ہے چیز، صحیح، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ کم بولیں گے۔ اور بلکہ الحمدللہ میں عرض کروں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کم بولنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور کم بولنا شروع کر کے میں نے خود اپنی ذات پہ کوشش کی
کم بولنے کی تو اس کے عجیب حیرت انگیز فوائد دیکھنے کو ملے. صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نصیب کرے. بہت زبردست گفتگو فرما رہے تھے. تو بات یہی ثابت ہوتی ہے دونوں کی گفتگو سے، جو نچوڑ میں سمجھ پایا ہوں، کہ کم بولیں پرسکون رہیں. ماشاء اللہ. کم بولیں گے سکون میں رہیں گے. بندہ بول کر کئی بار پچھتاتا ہے، نہ بول کر کبھی نہیں پچھتاتا ہے. تو آدمی بول کر بعد وقت پچھتا جاتا ہے، یا نہیں بولتا تو اچھا ہوتا، میں نے کیوں بول دیا، اب اس سے معافی مانگوں، کیا کروں، معافی مانگی جائے نہیں مانگی جائے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان تشویش میں رہتا ہے. زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں پھر وہ اس کا جی. مالک نہیں رہتا پھر. پھر وہ اس کو واپس لے بھی نہیں سکتا ہے، کچھ بھی کر لے، جو ہو چکا وہ ہو چکا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بولا جائے، ورنہ خاموش رہے. انشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو الحمدللہ رب العالمین یوم قفل مدینہ بھی منایا جاتا ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ہر مہینے کی پہلی پیر کو یہ ترغیب ہے کہ خاموش رہنے کی عادت بنائے. ایک بڑا پیارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، آپ اس کتاب کو دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، خاموش شہزادہ اس کا نام ہے. اس رسالے کو آپ پڑھیں. خاموشی کے بہت سارے فضائل اس کے اندر موجود ہیں. تو ہمارے یہاں ترغیب ہے کہ ہر مہینے کی پہلی پیر جو آتی ہے، پہلا منڈے، اس کو آپ یہ رسالہ پڑھیں اور پورا ایک دن خاموش رہنے کی پریکٹس کریں، ہے نا. آپ اس طرح کریں گے. عطا صاحب نے کہا نا کہ ان کا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل جو ہے نا اس طرح کرنے سے بڑا سکون ملتا ہے. آپ خود بھی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاموشی نصیب فرمائے اور زبان کی آفتوں سے اللہ محفوظ فرمائے. فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور، فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور. او زباں پر میرے اکثر آپ ہی کا ذکر خیر. سبحان اللہ، آمین. جی ناظرین، تو بہت ساری گفتگو ہم نے کی، مزید انشاءاللہ الرحمن گفتگو کنٹینیو کریں گے. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے کچھ سیگمنٹ کی طرف. پیارے پیارے اچھے سیگمنٹ آپ کے لیے ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج کا سیگمنٹ، پہلا سیگمنٹ ہم کریں گے لفظ سے شعر. اس میں یہ ہوگا کہ کچھ چٹیاں اٹھائی جائیں گی، اس میں جو لفظ آئے گا اسے شعر سنانا ہوگا. سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں نعت خوانوں کی طرف. نعت خوانوں میں سے ہمارے اصغر بھائی پہلے چٹی لیں گے. دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اصغر بھائی کے حصے میں لفظ، اور اس لفظ سے کون سا شعر ہمیں سنائیں گے. کیا لفظ ہے بتائیے مائک میں. بادشاہ. بادشاہ. سبحان اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونوں تیرا لال صدقہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑا زبردست. ہمارے تنویر بھائی کے حصے میں دیکھتے ہیں کون سا لفظ آتا ہے، اس سے کیا شعر سناتے ہیں. طیبہ. کیا بات ہے. طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ہمارے تنویر بھائی نے بھی سنا دیا ہے شعر. اب باری ہے ہمارے مولانا عطا المصطفیٰ صاحب کی. دیکھتے ہیں عطا صاحب کے حصے میں کیا آتا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی جا رہی ہے چٹھی. دیکھیے کیا آتا ہے لفظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آیا. واہ. اے رضا، ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. شعر ترنم میں جاتا ہوں. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. کیا بات کیا ہے، بات ہے، ماشاء اللہ. ماشاء مدینہ اللہ، مدینہ. ماشاء اللہ برکت دے. اب باری ہمارے احمد رضا بھائی کی. اے رضا تیرا بھی وقت آ گیا. کیا بات ہے، ماشاء آپ نے اللہ. پڑھا اے رضا ہر کام کا وقت ہے، آ گیا وقت امتحان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات ہے، اللہ ہم سب کو دکھائے. آمین. مدینہ. ارے واہ بھائی واہ. مدینہ مدینہ مدینہ. زبردست. مدینہ اس لیے آتا
دل سے ہے پیارا کہ رہتے میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. میرے سرور ہے ویسے جو شعر میں نا چلے ماشاءاللہ کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے ماشاءاللہ. جی ناظرین ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے جس کا نام تھا لفظ سے شعر سنائے. ہمارے نعت خوانوں نے لفظ سے شعر سنائے ہیں. جی ناظرین اب بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف. اس کا نام ہے شعر مکمل کیجیے. اچھا یہ لفظ شعر یہ لفظ سے شعر تھا. اب دوسرا ہے. اس میں جو ہوگا ہم ایک پہلا مصرع یا دوسرا مصرع پڑھیں گے اور ہمارے مہمانوں کو پڑھنا ہوگا. سب سے پہلے نعت خوانوں سے شروع کرتے ہیں اصغر بھائی سے. بڑا پیارا شعر ہے. دوسرا مصرع میں پڑھوں گا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. کیا بات ہے. شعر سنا دیا ہے درست. اور اب باری ہے ہمارے تنویر بھائی کی. تنویر بھائی تو ماشاءاللہ نعتوں کے رنگ پروگرام میں بھی رہ چکے ہیں. اس کے ونر بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے تھوڑا سا ہارڈ لینا چاہیے سب بھائی. بالکل بالکل بھائی اتنی ماشاءاللہ ان کے تو پریکٹس ہے کہ اشعار کی. کیا فرماتے ہیں صاحب؟ ویسے اگر ان سے مجھے آسان لیا تو ان سے آسان لینا چاہیے. اچھا چلے بھائی عطا صاحب فرما رہے ہیں آسان لیا جائے. چلو چلے بڑا آسان ہے. دوسرا مصرع ہے میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی آقا تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے تنویر بھائی نے ماشاءاللہ میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے ماشاءاللہ شعر درست سنا دیا ہے. کیا بات ہے. چلیے اب ہے باری ہمارے عطا المصطفیٰ صاحب کی. عطا المصطفیٰ صاحب سے تو بڑا پیارا شعر لیں گے. شاید کئی بار اپنے بیان کے اندر بھی بیان کیا ہوگا یہ شعر. پھر تو آپ کے لیے آسان ہے انشاءاللہ. کریں پھر. چلیے پہلا مصرع میں پڑھوں گا دوسرا آپ پڑھیں گے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. تقریر والا انداز. تیرے آ گئی ہوں کیا ہے اسی کلام کا ہے یہ پہلا مصرع ہے. نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ بس بس حضرت کیا کرو گے پورا سنا دو. ایک ہی غریب بڑا کی مدد کرنے دو بھائی. میں نثار تیرے کلام پر. ہم ایک دوسرے کی مدد تو کر سکتے ہیں نا. چلیے مطلب میں مدد کروں تو نہیں. چلیں وہ سخن ہے جس میں نثار سخن نہ ہو. میں نثار وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ماشاء شعر درست ہے لیکن اگر طرز میں جائے ترنم میں تو میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ماشاءاللہ عطا المصطفیٰ صاحب نے کیا بات ماشاءاللہ شعر درست سنا دیا ہے. جی ناظرین اب باری ہے ہمارے احمد رضا بھائی کی. سب کو لقمہ دینے کی باتیں کر رہے تھے سب کا ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے. اب دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے. کر بھلا ہو بھلا. اچھا دوسروں کو بھلا کیا ہے تو اپنا بھی بھلا ہوگا. جی آپ سے شعر جو سنیں گے اس کا پہلا مصرع میں پڑھ رہا ہوں. یہ پہلا یا دوسرا پڑھتا ہوں. پہلا پہلا. بہت آسان شعر ہے. کیا بات ہے. رمضان کی بہاریں ہوں طیبہ کی فضائیں ہوں پھر جھومتے پھرتے ہو عطار مدینے میں. اور جھومتا پھرتا ہو. اور جھومتا پھرتا ہو عطار مدینے میں. رمضان کی بہاریں ہو طیبہ کی فضائیں ہو
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست. ہمارے رضا بھائی تو اچھے نعت خواہ بھی ہیں عطا صاحب ہیں، ہر سنی نعت خواہ ہیں، ہر سنی نعت خواہ ہے ہر عاشق رسول ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ بہت زبردست. کبھی کبھی میلاد خواہ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا کیا بات ہے، زبردست زبردست. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمیں عشق رسول میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذوق نصیب فرمائے، نبی پاک کی سچی محبت میں اور اضافہ فرمائے ماشاء اللہ. دونوں سیگمنٹ ہم نے مکمل کی، تیسرا ایک سیگمنٹ اور کر لیتے ہیں جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. چلیے مدنی کسوٹی. شروعات آپ سے ہو تو بہتر ہے. اچھا مطلب ہم یعنی- سوچیں گے، آپ نے سوالات کرنے ہیں. اس میں سوال کروں؟ نہیں، ہاں، آپ نے گیس کرنا ہے کیا چیز ہے وہ. ٹھیک ہے، مطلب میں اکیلا کروں گا ایسا؟ ہاں، آپ اکیلے کریں گے. سب کو جاتی سوچ ہم ہوگی؟ میں سے کوئی بھی سکتا ہے. چلیں کون سوچ رہے ہیں؟ سب بھی سوچ سکتے ہیں. پھر تو بہت زیادہ ہو جائے گا. وہ آپ گیس کریں گے. ہم سوچیں گے، یہ اشارہ طرف جائیں گے. سوالات میں کروں گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سوچ رہے ہیں پھر؟ میں سوچ رہا ہوں. ہاں میں سوچ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. سوچ لیا؟ ابھی نہیں سوچا ہے. اور ہم سب آپ لوگ بس زیارت کرتے رہیں گے، ایسا یوں. شاید ان کا ہی فرمانا چاہ رہے ہیں. ہاں، ابھی تو یہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات چلیے اگر پھنس جاؤں گا تو انشاءاللہ رضا بھائی کا سہارا لے لیں گے. نہیں، انشاءاللہ. جی کیا وہ انسان ہے؟ نہیں. اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل ہندوستان میں وہ چیز نہیں ہے. ہندوستان میں نہیں ہے؟ صرف 5 سوال کر سکتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ تو پھر بہت کم ہو جائیں گے. 5 سوال تو ہو ہی گئے، 3 تو ہو ہی گئے. 11. چلیے اچھا، آپ نے جو سوچا ہے، جو بھی چیز آپ نے، کوئی مزار ہے؟ نہیں. مزار شریف بھی نہیں وہ؟ یعنی مقدس مقام نہیں ہے وہ. نہیں ہے. نہیں مقدس مقام ہے بھائی، مزار کی بات نہیں. یہ سوال کر. مقدس مقام ہے مطلب وہ مزار نہیں، لیکن جی مزار نہیں. بہت جلدی پہنچنے والے ہیں آپ لوگ. اللہ کرے پہنچ جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کے قریب ہے وہ جگہ؟ اب نسبتی ہو سکتی ہے، اتنی قریب بھی نہیں ہے قریب، زیادہ دور نہیں ہے. مسجد نبوی سے قریب ہے؟ ہاں ہاں قریب ہے. مسجد نبوی سے. اچھا مسجد نبوی سے پوچھا آپ نے؟ نہیں، مسجد نبوی کے قریب نہیں ہے. نہیں دور ہے. مسجد نبوی کے ہاں دور ہے، وہاں سے قریب نہیں. اچھا مدینہ میں نہیں ہے، مکہ شریف میں ہے؟ ہاں مکہ شریف میں ہے. چلیے جہاں وہ جگہ ہے اس کے ارد گرد میں طواف ہوتا ہے؟ جو مقدس مقام ہے. طواف نہیں ہوتا ہے. طواف نہیں ہوتا وہاں پر؟ جہاں طواف ہوتا ہے اس کے قریب ہے وہ؟ بالکل نہیں. اس کے قریب میں نہیں ہے وہ جگہ؟ پہاڑوں سے اس کا تعلق ہے. پہاڑوں سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن کہہ سکتے تعلق ہے. ایسا کوئی خاص تعلق تو تعلق نہیں ہے لیکن ہے. مطلب ایسا نہیں، اس کو پہاڑ کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے. اب تو اچھا. بہت میں نے اشارہ کر دیا. وہ چیز پہاڑ نہیں. وہ چیز پہاڑ نہیں مطلب ہے؟ پہاڑوں سے نسبت ہے اس کو. وہ شہر ہے کوئی؟ شہر بھی نہیں ہے. کیا اس کا تعلق غار سے ہے؟ جی غار سے ہے. غار سے ہے. جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی. پہنچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا نام غار غار حرا. حرا ہے. ایک کسوٹی کر لیں تو کلام کی، کیا خیال؟ میں کلام سوچتا ہوں. ٹھیک ہے چلے کلام سوچے. چلے کلام سوچے. مگر بہت بڑی دنیا ہے. چلو ٹھیک ہے، وہ کر لیں گے. لیکن وہ سات. آپ مقدس کچھ بھی سوچ لو نا کلام کے علاوہ. اچھا ٹھیک ہے، میں نے سوچ لیا. 11 سوال سوچ لیا. جی کیا وہ مقدس مقام ہے؟ نہیں. کیا وہ کلام اعلیٰ حضرت ہے؟ جی نہیں. کیا وہ انسان سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ چیز جی نہیں. مطلب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب وہ انسان ہے؟ ہاں جی انسان ہے. تعلق رکھتا. ہاں انسان ہے. ماشاءاللہ. 3. کیا وہ انبیاء صحابہ تابعین طب تابعین میں سے ہے؟ جی ہاں. 4 سال ہو چکے ہیں. کس کے؟ انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، انہی میں سے ہے وہ کوئی. اولیاء کرام کا میں نے کہا. لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ سوال کر لیجیے. آپ کو اجازت ہے. کیا میں کر انبیاء لیتا ہوں. کیا وہ موجودہ شخصیات میں سے ہیں یا ان کا انتقال ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. نہیں ہے؟ چلو اب پھر وہی انبیاء واپس. 4 سوال ہو چکے ہیں. کیا انبیاء یا صحابہ میں سے ہے؟ نہیں. انبیاء صحابہ میں سے دونوں میں سے کوئی میں نہیں. 5 سوال ہو چکے ہیں. کیا وہ ولی ہیں؟ بے شک اللہ کے ولی ہے وہ. مطلب اولیاء کرام کا شمار ہوتا ہے. کیا مزار مبارک بغداد شریف میں نہیں. ہند میں ہے ان کا تعلق؟ نہیں. یعنی ہند سے تعلق ان کا پوری دنیا ماشاءاللہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے. یعنی مطلب ان ان کا کا مزار مزار شریف ہند میں نہیں ہے. ہاں ہند میں نہیں ہے ان کا مزار. بغداد میں بھی نہیں ہے. نہیں ہے. 11 سوال تو ہو چکے ہیں شاید.
क्या वो अमीर सुन्नत के दादा पीरो मुर्शिद हैं? नहीं क्या वो फ़िक़्ह के इमाम हैं? नहीं, वैसे 11 सवाल से ऊपर हो चुके हैं, बात ये तो है कंफर्म। चलो तो अब आप तो नाम लेना हाँ तो नहीं आप वो दीजिए, क्या नाम है, हिंट दीजिए, इशारा दीजिए। उनका मज़ार शरीफ मदीने पाक में है। और करीब कर दूं, उनका मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में है। वो ताबईन में से हैं, ताबईन में से ताबईन में से हैं, जन्नतुल बकी में उनका मज़ार शरीफ है। अब देख लो ताबईन में कौन कौन शख्सियत है जिन्हें मशहूर, लेकिन ये मतलब बड़ी मारूफ शख्सियत है वो। क्या वो अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं? इन्होंने फ़िक़्ह के इमाम भी मना कर दिए, वो भी नहीं ना। नहीं उन्होंने अहले बैत से ताल्लुक़ रखते जी हैं। हाँ। क्या वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं? जी हाँ। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, पहुंच गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी नहीं है, ताबई हैं। बेशक। माशाअल्लाह। FGN चैनल के नाजरीन से अर्ज़ करूँगा कि ये कसौटी करने का एक मकसद ये भी होता है कि रोज़े की इस कैफियत में जिसमें भी आप हैं, आपकी दिलजोई भी हो जाए, और इसका असल मकसद ये होता है कि आप जो चीज़ निकल के आती है उसके मुतालिक पढ़ें। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ी कमाल की शख्सियत हैं, इनकी सेहत तय्यबा, इनका खौफ खुदा, इनका इश्क़ मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, ये कमाल लाजवाब है। तो अर्ज़ करूँगा कि मकतबतुल मदीना जा कर के हदीतन ऐसी किताब ज़रूर तलब फरमा लें जिसमें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा हो। और हमने पिछले दिनों भी एक नई सुबह प्रोग्राम आता है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकायदा एक पूरा टॉपिक लिया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, रज़ा भाई भी उसमें थे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई थी। आप चाहें अगर सर्च करेंगे FGN चैनल पर जाकर के, जो वीडियोज़ वहाँ पर हैं आप तलाश करेंगे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी, आपकी सीरत के हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की थी, उसको भी आप सुनेंगे इंशाल्लाह, बहुत कुछ इनके हवाले से आपको मालूमात मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई नाज़रीन की फरमाइश कुछ अगर आई है, कुछ कॉल है तो वो दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम यासीन है। मुझे ये इरशाद फरमा दीजिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में कितने दिन का इतिकाफ़ किया करते थे? जवाब इरशाद फरमाए जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। माह रमज़ान की इबादतों में एक बड़ी ही प्यारी इबादत वो माह रमज़ान में एतिकाफ़ भी है, बड़ी सआदत वाली माशाअल्लाह ये इबादत है। तो अता साहब क्या फरमाएंगे इस हवाले से? अली भाई, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के एतिकाफ़ के बारे में इन्होंने सवाल किया, रमज़ान में एतिकाफ़। जी। तो हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि आपने विसाल ज़ाहिरी फरमाया। अल्लाह अकबर, सुभान यानी अल्लाह। आप पूरी ज़िंदगी रमज़ान के आखिरी अशरे का आपने एतिकाफ़ फरमाया, सुभान अल्लाह। इसलिए आखिरी अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत है। तो आशिकों के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इसको निस्बत आका करीम से हो गई है। इसी में बहुत मीठापन और बहुत सुरूर है ज़बरदस्त कि आखिरी अशरे का एतिकाफ़ ये सुन्नत है। तो नाजरीन भी कोशिश करें, सही, और सबको कोशिश करनी चाहिए कि आखिरी अशरे का एतिकाफ़ कम अज़ कम मैं अर्ज़ करूँगा ज़िंदगी में एक बार तो क्या बात कर ही लेना चाहिए, वरना यूँ सादत नसीब हो तो हर रमज़ान में आखिरी अशरे का एतिकाफ़ हो तो उसकी एक अलग बरकतें होंगी। बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है कि जब आखिरी अशरा आता, अहयल लैला, आका करीम अब रात को ज़िंदा करना, यानी पूरी रात आपकी इबादत शुरू हो जाती। और इसी हदीस पाक का एक टुकड़ा ये भी मिलता है जिसका मजमून यूँ है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इबादत पर कमर बस्ता हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, और अयक़ज़ा अहलहु, और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए खूब जगाते। यानी इस आखिरी अशरे में, यूँ तो पूरे रमज़ान आपकी इबादत का सिलसिला होता, आखिरी अशरे में एहतिमाम मजीद बढ़ जाता। क्या बात। तो एक तो एतिकाफ़ आखिरी अशरे में सुन्नत है, और इसके साथ साथ इबादत की कसरत भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और इस एतिकाफ़ को आका करीम से निस्बत हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात याद रही, एक सहाबी रसूल है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला, ये बहुत सुन्नत के आमिल हैं। इन्होंने एक मर्तबा ऊँटनी को घुमाया एक मकाम पर। अच्छा। तो लोगों ने पूछा ऊँटनी को आपने क्यों घुमाया? कहते हैं मुझे इसकी वजह नहीं पता,
اچھا اتنا پتا ہے کہ میرے آقا نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا، سبحان بس میں اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہا سبحان اللہ ہوں۔ تو سنت سے عشق کیا ہونا بات، چاہیے، محبت ہونی زبردست، چاہیے، بس آقا نے کیا ہے اعتکاف آخری عشرے میں، اب کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں کرنا ہے؟ میرے آقا نے کیا ہے بس۔ سبحان اللہ، بہت زبردست۔ ناظرین، تو حضرت نے جو ابھی عطا صاحب نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو کم سے کم اعتکاف کر لیں 10 دن کا، اور مجھے یاد آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ پورے ماہ رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، شب قدر کی تلاش میں، یعنی شب قدر کی تلاش میں میرے آقا نے ایک مرتبہ تو پورے ماہ رمضان ہی کا اعتکاف فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ پورے انڈیا میں ایک دو نہیں بلکہ الحمدللہ 20 مقامات پر الحمدللہ ایک مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور 10 دن کا اعتکاف تو الحمدللہ سینکڑوں مقامات پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو اعتکاف ہوتے ہیں تو اعتکاف تو الحمدللہ ہوتا ہی ہے، بڑی برکت والی چیز ہے، مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ عبادت اور ریاضت کا سلسلہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ الحمدللہ علم دین بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ رمضان کے بھی کچھ دن باقی، ابھی آخری عشرہ آنے میں باقی ہے ابھی تو کچھ دن، تو گزارش کروں گا اس مرتبہ آپ سے بھی ہو سکے تو کوشش کریں آخر کے جو 10 دن ہیں ماہ رمضان کے، مسجد میں دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین سے رابطہ کر کے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ مسجد میں بیٹھیں گے، عبادتیں بھی کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ علم دین بھی آپ کو حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کی ہے زبان کی تیزی، امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ ماہ رمضان میں تو ویسی مطلب بندہ تھوڑا سا وہ اس وقت میں ظہر کے بعد عصر کے ٹائم میں جو ہے نا وہ تھوڑا خود بخود چپ ہو جاتا ہے، مطلب روزے کا تھوڑا ایک احساس ہوتا ہے، اس کا ایک الگ اپنا مزہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہی اگر پورے زندگی بھر ہمارا سلسلہ ہو کہ کم بولنے کی عادت ہوگی، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر کوئی نیا ٹاپک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے، ماہ رمضان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔